کی تو ایسا ہوا کہ نا یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مقصد تھا نا اس کے اندر اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ جو ہندوؤں کی مخالفت ہے یہ سراسر ناجائز ہے، اور بھی بہت سارے پوائنٹس تھے جس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی آزادی کے لیے کام کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1909 کے اندر جو مسلمان تھے وہ جداگانہ انتخابات کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں حاصل کیں، اور دیگر جماعتوں سے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے گئے۔ طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ مطلب 1906 کے قیام کے بعد بھی مسلمانوں کو کوئی سکون نہیں اتنا آیا جب تک کہ 1909 کے اندر تھوڑی سی جو مسلمانوں کی تھی نا وہ آزادی ہو گئی۔ اس کے بعد جو تھا تحریک خلافت کا زمانہ شروع ہوا جب 1914 کا تھا۔ اس میں کیا تھا ہمارے پاس کہ ہمارے جو اس کے مقاصد تھے نا بیسیکلی، آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی، یہ کافی ساری مساجد اس طرح کی ہیں جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ اور ترکی جو تھا نا وہ ایک مسلم ملک تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ نا ان لوگوں کو ان مسلمانوں کی بہت ساری عمارتیں تھیں، حجاز مقدس تھے، لوگوں نے نا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر کوشش کی۔ تو اس وقت میں ایک تحریک جو امپورٹنٹ تحریک تھی اس کا آغاز کیا گیا 1914 کے اندر، کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں نا ان کی حفاظت کی جائے اور ترکی کی خلافت جو ہے وہ قائم رکھی جائے، ٹھیک ہے۔ ان شہروں کے اندر حجاز مقدس میں مطلب کوئی آنچ نہ آنے دی جائے، غیر مسلم افواج کچھ بھی کریں، اٹیک ہوں، لڑائیاں ہوں، جنگیں ہوں، لیکن وہ ان علاقوں میں داخل نہ ہوں جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس سرگرمیوں میں بھی خیر مسلمانوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن انڈیا جو تھا اس میں وہ ایک گاندھی تھا، ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، اس کو مذاق اڑایا، مطلب ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں اپنی طرف سے چھوڑی تھی کہ یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر سکے۔ ہر جو بھی نیا حکمران آتا تھا انڈیا میں اس نے کیا کرنا ہوتا تھا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں جو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے نا جو مسلمان ہیں یہ بھی اکثر جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اتنی جو کام مسلمان جو محنت کر رہے مسلمان ہوتے تھے، جو پوری ایفرٹ لگا رہے ہوتے تھے، ان کی بھی جو کوششیں ہوتی تھیں ان کو ناکام کرنے والے ان کے اپنے ہی بھائی جو تھے وہ بھی ناکامیوں کی وجہ بننے شروع بن گئے تھے۔ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں نا جب وہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اسی کا اپنا بھائی کسی اور راستے پر چل پڑا ہے، ان کو وہ دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو جب آپ کا اپنا ہی بھائی آپ کا دشمن بن گیا تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ تو تھا تھوڑا سا حصہ، مطلب ہم نے ایک 10 سال سٹڈی کی ہیں، لیکن 1947 میں جا کے پاکستان بنا تھا۔ پاکستان بننے کے 1947 کے اندر بھی 14 اگست کو جب یہ سپریشن ہوئی تھی تو اتنی مصیبتیں مسلمانوں میں سہی تھیں کہ ہم آج کل کے دور میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا کیا حالات ہیں، اگر آپ ایک دن کشمیریوں کی زندگی گزار کر دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس ملک کو بالکل ہی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وطن عزیز کے حکمران اور عہدہ دار ہاتھ میں کشکول لیے اخبار کے سامنے ہر وقت اغیار کے سامنے ہر وقت بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والی آئندہ نسلوں کو گداگری جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کروا رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ لوگوں نے آج کل اکثر نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ان سے امداد کی اپیل کی، ان سے امداد کی اپیل کی، مسلمان بھائیوں ہم لوگ ان اپنے بزرگوں کی، اپنے رہنماؤں کی باتوں کو کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ وقت ہے جاگنے کا، بجائے اپنے حکمرانوں اور ان کے تنقید کرنے کا، بجائے ان پہ تنقید کرنے کے ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم خود کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حکمران بھی درست ہو جائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔